اگر یہ خون حضور کے مبارک جسم سے براہ راست نکلے اور اس خون کو اگر کوئی دنیا کا فرد پی لے. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بابا جان مالک بن سنان غزوہ احد میں حضور کے سامنے تھے. دشمنوں نے جب حضور کی جانب یلغار کی ہے تو اس یلغار کے نتیجے میں حضور کے مبارک چہرے پر زخم لگا. مالک بن سنان کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا. جب اس زخم سے خون نکلا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے چوس لیا. کہتے ہیں کہ میں نے چوس کر پھر اسے اگلا نہیں بلکہ میں اسے نگل گیا. جب میں نے اس خون کو پی لیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے تھے من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذه. اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ جنتی مرد کون ہے میرے مالک بن سنان کو دیکھ لو. جس میں مصطفیٰ کی کا خون ظاہری طور پر داخل ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے, مصطفیٰ اسے جنت کی بشارت عطا کر دیں, اور جو صلبی طور پر مصطفیٰ کے بیٹے ہوں مصطفیٰ کے نواسے ہوں رہتی دنیا تک جن کے ذریعے سے مصطفیٰ کی نسل چلے اس عظیم خون کی عظمت اور عفت کا عالم کیا ہوگا. عبداللہ بن زبیر ہیں جو مکہ المکرمہ میں موجود تھے. مارکہ کربلا کے بعد ظلم کی دوسری جو بڑی داستان رقم کی گئی وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی گئی. آپ کسی طور پر بھی نہ ہی عبد الملک بن مروان کی بات ماننے کو تیار تھے نہ ہی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے آمادہ اور تیار تھے. اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ عبداللہ بن زبیر وہ ہیں کہ جب ایک موقع پر حضور نے حجامہ لگوایا, پچنا لگوایا جسے آپ کپنگ کہتے ہیں, حضور کے مبارک جسم سے خون باہر آیا. حضور نے عبداللہ بن زبیر کو دیا کہ جاؤ اور اسے جا کر کسی ایسی جگہ ڈال دو جہاں لوگوں کو نظر نہ آئے. کہتے ہیں کہ میں باہر گیا, میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی کہ جہاں حضور کا خون ڈالا جائے. اور کہتے تھے کہ زمین پر ڈالوں گا تو میرے مصطفیٰ کے خون کی بے حرمتی ہوگی. فرماتے ہیں جب مجھے کچھ اور سجھائی نہ دیا تو میں وہ خون پی گیا. جب میں خون پی کر واپس آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيْلَكَ مَا بِكَ مِنَ الدَّمِ, اللہ تجھ پر رحم کرے, تو نے خون کے ساتھ کیا کیا. یہاں شارحین نے کہا کہ حضور کو کیسے پتہ چلا اور حضور نے بالآخر یہ سوال کیوں کیا, کیونکہ یہ خون مصطفیٰ ہے. خون مصطفیٰ اپنا نور رکھتا ہے, اپنی روشنی رکھتا ہے. یہ تو وہ چہرہ ہے کہ جو چہرہ عثمان کو دیکھ لے تو عثمان کے بارے میں حضور فرمائے کہ میرا عثمان جب جنت میں داخل ہوگا اس کے چہرے کی روشنی سے پوری جنت روشن و منور ہو جائے گی. یہ وہ خون پی کر عبداللہ بن زبیر آ گئے واپس اور حضور پوچھ رہے ہیں کہ تم نے خون کا کیا کیا ہے. آخر حضور نے یہ سوال کیوں کیا؟ لوگوں نے اس کا جواب دیا سوال اس لیے کیا کہ اگر وہ خون کسی زمین پر ڈالا جاتا تو وہاں سے ہریالی اگاتی, اگر کسی دیوار پر ڈالا جاتا تو وہ دیوار نور بکھیر رہی ہوتی, کسی اور مقام پر ڈالا جاتا انوار و تجلیات کی کرنیں اس سم سے نکل رہی ہوتی. عبداللہ بن زبیر جو گئے تھے اب واپس وہ والے نہیں آئے تھے, وہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اب یہ صرف وہ عبداللہ بن زبیر نہیں, اب تو یہ اس چہرے کے ساتھ آئے ہیں کہ جس چہرے کے نور میں مصطفیٰ کے خون کا نور داخل ہو گیا. حضور ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ خون پی کر آ گئے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسی جگہ چھپا دیا ہے جہاں کسی کو نظر نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے پی لیا ہے؟ میں یہ نام یا رسول اللہ میں نے پی لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ خون پیو؟ ویل لک من الناس وویل للناس منک, تجھ سے لوگوں کو اور لوگوں کو تجھ سے ہلاکت ہوگی. فرمایا تو نے خون پی لیا ہے, اب اس خون کی حرارت کا عالم یہ ہے یہ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا. جس کی رگوں میں یہ خون داخل ہو جائے وہ پھر کسی باطل کی تابعداری پر کبھی آمادہ نہیں ہوتا, پھر وہ کسی جو ہے نا غاصب کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے. اب تیری غیرت اتنی زیادہ جاگ گئی ہے کہ لوگ تجھے قتل کرنے پر آمادہ ہوں گے, تجھے شہید کر دیں گے, جس کی وجہ سے اپنی وہ دنیا کو بھی ہلاک کریں گے, آخرت کو بھی ہلاک کریں گے, اور تو ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا, گویا تجھ پر بھی ہلاکت آ جائے گی. تجھے کس نے کہا تھا کہ یہ خون پی لے؟ یہ اس خون کی حرارت اور اس کی کیفیت کا عالم ہے کہ جو عبداللہ بن زبیر حضور کے مبارک جسم سے نکلے ہوئے خون کو پیئے تو حضور فرمایا کہ تیری غیرت اتنی جاندار ہو گئی ہے, تو بتائیے اس خون حسین کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا کہ جسے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک لعاب بھی عطا کر رہے ہیں, گھٹی بھی عطا فرما رہے ہیں, حضور خود ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں, اپنا پھول بھی قرار دے رہے ہیں, اپنا بیٹا بھی قرار دے رہے ہیں, جنتی جوانوں کا سردار بھی قرار دے رہے ہیں. پھر کیسے ممکن تھا کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام اس دشمن اور اس باطل قوت کے سامنے سر جھکا دیتے؟ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو سر بچانے کے لیے ہر چیز پر کمپرومائز کر لیتے ہیں,
لیکن امام علی مقام نے تاریخ ہی بدل کر رکھ دی، ٹرینڈ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، روایت کو ہی مسخ کر کے رکھ دیا، اور آپ نے دنیا والوں کو نیا پیغام دیا، لوگوں سر بچانے کے لیے انسان سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن ہم ہاتھ بچانے کے لیے اپنے سر کو دینے پر بھی تیار ہو گئے۔ جس سر کو وہ جھکانا چاہتے تھے وہ سر آج بھی سر بلند ہے۔